میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی جو ہے ریپڈ طریقے سے کافی آگے بڑھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کچھ اس طرح سے آئیں، فائز عیسیٰ صاحب کے کیس سے شروع ہوتے ہوئے پھر آگے نیب کے قوانین کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل کا جو ہے کیس ہے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جس میں کہ پورا نیب لا جو ہے اور پورا نیب کا جو کردار رہا ہے اس پہ بہت جو ہے واضح کامنٹری آتی ہے، واضح تنقید آتی ہے، سوال اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کنکلوڈ کیا جاتا ہے کہ نیب شاید جو ہے وہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بن چکا ہے اور احتساب سے اس کا پروبیبلی اب وہ کوئی براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں ہے جو کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اب پارلیمان میں ایک بحث بھی چھڑ چکی ہے اور وہ اب جو ہے نیب کے قوانین میں ترمیم کے حوالے سے ہے۔ نیب کے قوانین میں ترمیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے اگر اب یہ اس حکومت کو چلنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ پارلیمان پوری جو ہے وہ ہم آہنگ ہو کے جو ہے وہ چلے اور اپنا اپنا رول جو ہے ہر پارٹی پرفارم کرے، اور نیشنل یونٹی کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے اور سارے ہی اسٹیک ہولڈرز اور پاورز دیٹ بھی جو ہیں وہ اس چیز پہ رضامند ہیں کہ پارلیمان کو اب جو ہے وہ یک زبان ہونا چاہیے بنیادی چیزوں کے حوالے سے، اور احتساب اس لیے بھی بنیادی ہے کیونکہ احتساب اگر ایک صاف شفاف طریقے سے نہ ہو اور اس میں اعتماد جو ہے وہ پارلیمان کا نہ ہو تو پھر عوام کا بھی نہیں رہتا اور پھر اسی طرح کی ججمنٹس آتی ہیں جس سے مزید پھر کانفیڈنس ایروڈ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ FATF کے حوالے سے بھی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، قوانین جو ہیں وہ پاکستان کو FATF کمپلائنٹ بنانے کے لیے اور مزید پروملگیٹ ہونے کی توقع ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ ایک خدشہ بھی ہے کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں ان کا کہیں مس یوز تو نہیں ہوگا جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیب کے قانون کا مس یوز ہوا۔ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں مشرف زیدی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مشرف صاحب آپ سے میں شروع کروں گا۔ مشرف صاحب کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ ٹائمز میں نیب کے قوانین کے حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، خاص کر یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے بیک ڈراپ میں، اور اس کی نظر میں بہت بڑے سوال اٹھے ہیں نیب کے حوالے سے، اس کے قانون کے حوالے سے صرف نہیں بلکہ اس کے رویے اور پرپس کے حوالے سے، ایکچوئل پرپس کے حوالے سے۔ آپ کے خیال سے آگے اب اگر پارلیمان نے چلنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ مشترکہ طور پہ کوئی اب قانون سازی ہو سکے جس میں پارلیمان کا اعتماد ہو ایک ایسے اکاؤنٹیبلٹی لا اور ایسے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے میں جہاں پہ غیر جانبدارانہ طور پہ اور جس حد تک کم سے کم ممکن ہے اس طرح کا احتساب ہو کہ پھر جو ایک حکومت کے ایک ٹینیور تک جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ نہ ہو اور شفاف اس طرح کا ہو، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ لوگوں کا بھی اس میں اعتماد ہو۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ آر وی موونگ ٹورڈز اے نیو نیب لا اور کیا پارٹیز جو ہیں وہ رضامند ہو پائیں گی؟ حیدر بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا، اس موضوع پر بات کرنے کا، کیونکہ یہ ایک آپ کا شو بھی اور آپ بھی، اور آج معز نہیں ہے لیکن معز بھی اکثر سنجیدہ گفت و شنید کرتے ہیں، تو یہ ٹاپک جو ہے یہ اس پہ سنجیدہ بات ہی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں سنجیدگی کی جو پہلی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ایک بہت اہم ایشو ہے، کیا پاکستان کا سب سے اہم ترین ایشو ہے؟ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو مختلف لوگ مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اولین ترجیح رکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے گورننس میں بھی خرابیاں ہیں، ہماری اکانومی میں بھی ویکنس ہے، اور سب سے شاید اہم چیز یہ کہ لوگوں کا، عام شہری کا جو اعتماد ہے ریاست پر، انتظامی ڈھانچے پر اور جنرل سینس آف ویل بینگ پر، وہ اعتماد جو ہے بہت اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کیسز جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ صرف اس حکومت کا جو ہے وہ ہے پرابلم ہے۔ پچھلی حکومت کے پاس 5 سال تھے، انہوں نے کون سے اس میں نئے اقدامات جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے؟ اس سے پچھلی حکومت جو سب سے زیادہ شاید اس وقت ہو رہے ہیں پی 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 والے، پچھلی حکومت نواز شریف صاحب تو تبدیلی کے نعرے پہ اور صاف شفاف اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ تو الیکشن نہیں جیتے تھے نا، ٹھیک ہے ہم انہیں ضرور دوش دے سکتے ہیں اس کا، لیکن جو یہ حکومت ہے اس کا تو ایک کارنر سٹون اور پلر تھا الیکشن جیتنے کا کہ ہم صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ
جو ہے احتساب کریں گے, کرپشن ختم کریں گے, تو کہاں کھڑے ہم 2 سال کے بعد؟ وہ تو بہت واضح تھا جب یہ کیبنٹ بنی, وہ بہت واضح تھا جب مومند ڈیم کا کانٹریکٹ جو ہے دیا گیا, واضح تھا جب سی پیک کے خلاف کابینہ کے اندر سے سازش کی گئی, اور ابھی تک وہ سازشی جو ہے کابینہ میں, یہ صاف واضح تھا جب جہانگیر تارین حکومت تقریباً چلا رہے تھے, اور تب بھی واضح تھا جب وہ ناراض ہو کے جو ہے وہ روٹ کے چلے گئے, یہ تب بھی واضح. مطلب کون سا وقت تھا اس حکومت کے دور میں جب صرف اور صرف جو بہت ہی زیادہ جذباتی جو نظریاتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن نظریات سے نہیں, ان کا تعلق عمران خان کی پرسنالٹی سے زیادہ ہے, اور وہ لگن جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ پرسنل کیریکٹر اور کرزما ہوتا ہے. لوگوں کو اگر عشق ہے پرائم منسٹر عمران خان سے تو بجا ہے, بالکل ان کی فریڈم ہے, اور یہ جمہوریت ہے. لیکن لوگوں کو جس طرح آپ نے, شاید میرا خیال ہے آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا, تو اس میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک دھوکہ اور فریب تھا پاکستان کی عوام کے ساتھ, کیونکہ اس طرح کی ڈرامے بازی سے. اچھا یہ بتائیں سر, یہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہے, آپ کہتے ہیں اس حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی کی آڑ میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس کے بعد پولیٹیکل بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش آپ کہتے ہیں کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے. تو آپ کے خیال سے کیا شروع سے نیت صحیح نہیں تھی, یا خان صاحب جب پاور میں آئے تو وہ سمجھے کہ یہ تو شاید اتنا آئیڈیلسٹک ماحول نہیں ہے یہاں پہ, تو پاور میں رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا when did it go bad for this government, یا شروع سے نیت ہی آپ سمجھتے ہیں تبدیلی کی تھی نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے نیت تو بالکل تھی, اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی ایٹ اے پرسنل لیول, ان کے جو قریبی ساتھی ہیں جن کا ساتھ ان کا جو ہے 10-15 سال سے زیادہ کا ہے, وہ سب ان کی نیت میں کوئی مجھے ایٹ لیسٹ ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اچھی نیت تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہے. ہر ایک کو آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا وزیر, تو ایبلٹی کا مسئلہ تھا سر. آپ کہہ رہے ہیں نیت بھی تھی, ولنگنس بھی تھی, تو کیا پھر ایبلٹی کا مسئلہ تھا, ایبلٹی کا ایشو تھا؟ نہیں, فنڈامنٹل جو میں نے شروع میں بات کی حیدر, کہ فنڈامنٹلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایشو جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس ایشو کا مقصد جو ہے اس نظام میں وکٹمائزیشن ہے. اگر آپ واقعتاً صاف اور شفاف سسٹم چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے اور پہلو آپ کو پہلے ٹھیک کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس طرح کی نعرے بازی کا سہارا لے کے. وہ کیا پہلو ہے؟ جی بالکل سر, آپ بالکل سمپلی اگر اسٹیٹ کر دیں, بالکل جین صاحب کی طرف بھی جانا ہے, کیا وہ پہلو ہیں, پری ریکویزٹس ہیں جن کے بعد ہی احتساب ہو سکتا ہے غیر جانبدار انداز میں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو پری ریکویزٹس ہیں؟ سب سے پہلا پری ریکوزٹ تو یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی اور پاور پرائم منسٹر کی ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہونی چاہیے. اس کو اتنا زیادہ جو ہے واٹر ڈاؤن کر دیا گیا ہے, اس میں کئی عناصر ہیں. ظاہری بات ہے ہمارا ایک بہت پرانا سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے جو بہت واضح جو ہے, وہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ صرف لڑائی کے بارے میں, اصل میں لوگوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سول ملٹری ڈیوائیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان لڑائی یا تناؤ کے جو ہے ریفرنس ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی ایس آر, پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان جو ہے میٹنگ آف دا مائنڈز نہ ہو, بہت کم ہوتا ہے. اصل جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انلیجٹمیٹ اور انکانسٹیٹیوشنل پاور جو فوج انجوائے کرتی ہے ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جور, اس پاور کو کسی طرح جو ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اس کا بھی ایک فارمولا ہے, لیکن اس پاور کو تھوڑا سا چیلنج کر کے, اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سویلین سیٹ اپ میں آنا ضروری ہے. اگر وہ سویلین سیٹ اپ میں آئے گی اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جنرل صاحب کی طرف جائیں گے آپ کی اجازت سے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ جی بولیے. آپ کی اجازت سے صرف ایک آخری پوائنٹ, ایک ایگزامپل جو اس سے ہٹ کے ہے, جو بہت آسان ہے سمجھنا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کابینہ ہے. یہ واحد ایک سپریم کورٹ کی جو ڈیکلیریشن ہے یا ججمنٹ ہے, اس کی وجہ سے جو حکومتی
کارکردگی میں سلو ڈاؤن ہے اور جس طرح سے ہینڈ کف ہو گیا ہے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر آفس، یہ چاہے آپ پی ایم ایل نون والوں سے پوچھیں یا پی ٹی آئی والوں سے، اگر کوئی سچ بولنے والا ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس پہ فوراً سے بیشتر جو ہے You have indeed laid the premise. Lieutenant General Retired Amjad Shoaib صاحب, a very warm welcome to the show. جان صاحب, اب مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صاف شفاف احتساب ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کی نیت اور چاہت بھی کچھ یہی تھی، لیکن وہ یہ ایسا ہو نہیں سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے جو پاور ہے ایگزیکٹو کی، ڈی جورے پاور ہے، قانونی پاور ہے، وہ اس طرح سے وہ انجوائے نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے احتساب صاف شفاف نہیں ہو پاتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے تو بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر کہ یہ صاف شفاف احتساب جو سپریم کورٹ اب کہتی ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مشرف صاحب نے جو وجہ بتائی ہے اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر مشرف کے پاس کوئی انفارمیشن ہو ایسی خفیہ تو وہ تو میں نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے اس چیز کا اس سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق دور کا بھی نہیں۔ اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے تو میں کر لیتے شفاف، یہ وہ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تھا، اس میں کوئی اس کی ریاکاری شامل نہیں تھی۔ سیاست تو وہ تھی جہاں آپ کو 3 الیکشن لڑے کہ جناب روٹی کپڑا مکان دیں گے تو مل گیا آپ کو، یا یہ کہا گیا کہ آپ کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، 2 الیکشن لڑے تو آپ بن گئے ایشین ٹائیگر۔ یہ سیاست تھی۔ یہ ایک آدمی کی نیتی کے احتساب کیا جائے گا اور احتساب شروع کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلے جو ادوار گزرے اس میں کسی کا بھی کوئی احتساب نہیں، اور یہ بڑا بہترین کوئی نظام ہوتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں سائڈ کا احتساب ہو جاتا، یہ کوئی آئیڈیل شکل ہوتی۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی احتساب اگر ہو رہا ہے، کسی کا بھی ہو رہا ہے، تو اس کو اگر اس نے جرم کیا ہے، پیسہ کمایا ہے، تو اس کو یہ کہہ کے ٹالا نہیں جا سکتا کہ جناب یہ طرفہ ہو رہا ہے۔ اس کا جرم اپنی جگہ پہ، کل اس کی حکومت آئے گی تو جن کا نہیں ہوا وہ کر لیں۔ اب عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے جتنے کیسز جس کی بھی ہم بات سنتے ہیں، ایلیگیشنز ہیں جو لگائی جاتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، وہ سارے کیسز وہ ہیں، سلیم خان کا لے لیں، وہ جو ساؤتھ پنجاب کے ہمارے ہیں ان کا لے لیں، وہ سارے کیسز وہ ہیں جو پچھلے 5-6 سال پرانے ہیں یا 7 سال پرانے ہیں۔ تو کدھر سے یہ سوئے ویسے کیوں نہیں احتساب کیا انہوں نے ان کا؟ آج جب اپنے اوپر ہاتھ پڑا تو یہ یاد آ گیا کہ یہ ان کا احتساب نہیں ہو رہا۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ اگر کسی ایک سائڈ کا بھی احتساب ہے تو وہ احتساب کیوں ہو کہ میرے تھوڑا سا ہم آگے آپ ہی کے ساتھ چلوں گا، آپ ہی کے ساتھ آگے چلوں گا، لیکن آپ نے کیونکہ ایسی بات کی ہے تو تھوڑا سا سر یہ بتاتے چلیں سر۔ میرے خیال سے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا متن ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ یک طرفہ یا ایک سائڈ کا ہی احتساب کرتے ہیں تو عوام میں فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پاور کو ابیوز کر رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے اور ایک اپنی حکومت کو تقویت دینے کے لیے۔ جی نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت سارے اور بھی اس میں خرابیاں ہیں، لیکن ججمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک سعد رفیق کا قصہ سن کے اس کے اوپر اتنی لمبی یہ ججمنٹ دے دینا کہ جناب سارا احتساب ہی غلط ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے کتنے کیسز سنے ہیں جو آپ یہ دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں احتساب کے بارے میں؟ ایک سعد رفیق کا کیس، اور اسی پہ آپ نے سارا جناب 84 دفعے لکھ دیے کہ یہ ایسے ہے، اور اس میں اس کو بری بھی کر دیا آپ نے اپنی ججمنٹ میں، حالانکہ وہ صرف بیل کا کیس تھا، تو صرف آپ نے بیل دینی تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ بیل کی جواز بیل کا موجود ہے تو آپ دے دیتے، آپ نے تو ججمنٹ دے دی۔ اب وہ اگلے کیس میں جا کے جب وہ کیس لڑے گا، ٹرائل کورٹ میں جائے گا، تو سعد رفیق بری ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اس کی فیور میں۔ تو یہ انگریزی والا بری کر دیا انہوں نے نیب کو، اردو والا بری کیا ہے سعد رفیق کو، اگر تو نیب کو تو انگریزی والا بری کر دیا ہے، اس پہ بات کریں۔ تو چلیے بات اب میں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو تسلیم نہیں کرتا کہ کسی ایک آدمی کے کیس کے اوپر آپ ایک ادارے کو بری کر دیں۔ ادارے میں 100 خرابیاں ہیں، میں اس سے بات کر تو دیا ہے نا، لیکن اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، آپ کو اچھی لگے نہ لگے، اب اس سے لا آف دا لینڈ، اٹس لا آف دا لینڈ۔ جی لا آف دا لینڈ نہیں ہے یہ ایک ججمنٹ ہے۔ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ آپ نے جب کسی کو بیل دینی ہے
تو بیل کے جواز آپ جواز دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب بیل ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. جیسا ٹھیک ہے وی کین ڈسگری کا ججمنٹ جو ہے وہ آپ اس سے کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن یہ مجھے بتاتے چلے سر کہ احتساب افیکٹولی آپ پھر کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے, یعنی آپ مشرف صاحب سے ڈسگری کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں احتساب بالکل صحیح ہو رہا ہے, یک طرفہ نہیں ہو رہا. جی شاید پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے اگر انٹرپٹ کریں تو میں ساری بات کا جواب دوں گا. اگر آپ بات کرنے کی اجازت دے دیں گے تو میں سارا کتاب کے سامنے جی آپ دیکھیے کہ رنگے ہاتھوں کی پکڑی گئی تھی 8 مہینے کا چالان نہیں دیا گیا. تو آپ یہ کہہ دیجئے یہ نہ کہیے کہ احتساب نہیں ہے, اب اس میں احتساب میں یہ کہنا کہ نیب یک طرفہ کہتا ہے, نہیں نیب یک طرفہ نہیں. یہ دور بدل چکا ہے, یہاں NRO نہیں ہے. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ نیب کے ذریعے چھوٹ کے باہر آئے, نیب کے ذریعے عدالت کے ذریعے باہر نکلیں. اس میں آپ کا پیسہ بھی بچ جاتا ہے اور آپ پھر ہمارے سر پہ ناچتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ آج بھی جو نیب ہے اس میں ایک بھی آدمی اس گورنمنٹ کا رکھا ہوا نہیں. یہ سارے وہ ہیں جو پچھلی حکومتوں کے اور ان کی مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. وہ کیس کھولتے ہیں, کیس بالکل کھلتا ہے کیونکہ اس میں اسی کیس کا آدمی ہے. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک کیس آپ کا نیب کی طرف سے چلا کوئی منطقی انجام تک پہنچے, اس میں انٹینشنلی کیوں نہیں پہنچا سر؟ یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے. اچھا 2 کیس جو منطقی انجام تک ایٹ لیسٹ ٹرائل سٹیج پہ پہنچے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے ایون فیلڈ کیس تھا, جو کہ بڑی مطلب حیرت انگیز طور پہ 7 میں سے 6 دن چلتا تھا, اور حیرت انگیز طور پہ وہ کلمنیٹ بھی کنکلوڈ بھی ہو گیا الیکشن سے پہلے, اور نتیجتاً مریم نواز صاحبہ نااہل بھی ہو گئی اور الیکشن نہیں لڑ سکی. تو یہ حیرت انگیز طور پہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی ایسی اتنی پھرتی تھی جلدی سے کرمنل ٹرائل کنکلوڈ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. دوسری طرف فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ چارج فریم ہوتے ہوتے سالوں نکل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے سر؟ اگر دوہرا معیار نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے دوہرا معیار. آپ اس کو دیکھیے, آپ دوہرا معیار قائم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کس طرح یہ کیس جو تھا کہ عمران خان نے مقدمہ کیا تھا بہت پہلے الیکشن سے. یہ کوئی نیب کا کیس نہیں تھا, یہ سپریم کورٹ میں کیس تھا. سپریم کورٹ میں آرڈر دیا گیا کہ نیب کا ریفرنس ہونا ہے. اس سے زبردست کیس اور کوئی نہیں تھا, لیکن نیب نے اس کا بیڑا غرق کیا. نیب نے کمزور ریفرنسز بنائے. کیس یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثوں کے ثبوت دینے ہیں, کیونکہ وہ رہے ہوئے تھے پبلک آفس میں. جب یہ نیب کے تھرو آیا تو وہ بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب سے ثبوت مانگے جاتے, وہ نیب کی طرف آ گیا کہ جی آپ نے ثبوت دینے ہیں, اور کیس یہ بن گیا کہ جناب نیب ثابت نہیں کر سکتا کہ کرپشن ہوئی ہے, جبکہ یہ کیس ہی نہیں تھا. تبھی تو آپ نے قطری خط دیکھا, تبھی تو آپ نے جعلی ایفیڈیوٹ دیکھا. وہ تو سپریم کورٹ نے رعایت کر دی کہ ان کو اقامہ پہ نااہل کیا, ورنہ تو 6 سال اندر ہوتے جعلی ڈاکومنٹس دینے تھے. سر یہ 7 میں سے 6 دن کیوں چلا اور الیکشن سے پہلے ختم حیرت انگیز طور پہ کیسے ہو گیا یہ بتائیے, اور مقابلہ کیجئے باقی کیسز سے. جی بار بار ان کے لیے ایکسٹینشن دی. سپریم کورٹ نے 2 مہینے اس کا مقرر کیا تھا, اس کو 3 دفعہ ایکسٹینشن ملی, اور صرف ڈیلنگ کے ٹیکٹکس کی وجہ. یہ سسٹم ایسے نہیں ہے, اس کو آج نیب کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو کسی بھی کیس کو چلیں گے سارے, لیکن کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک وکیل جو بھیجتے ہیں وہ گونگا وکیل ہوتا, جا کے وہاں پہ کیس لڑتا ہی نہیں ہے. اور پھر ارشد ملک جیسے جج جو میاں صاحب سے پیسے کھا کے اس کے گھر پھرتے رہے, یہ احتساب ہے. سر اس چیز کا تو ابھی کوئی ثبوت نہیں, ابھی تک تو صرف یہ پتا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ اپنے آپ کو کیا تھا جس کا انہوں نے اعتراف کر لیا. بہرحال سر یہ مجھے بتاتے چلے, پھر بریک کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. جسٹس مقبول باقر صاحب کی جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کے خیال سے سر اس کا امپیکٹ نیب پہ کیا ہوگا؟ نیب کے ادارے پہ آپ کے خیال سے اس ججمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ نیب جو ہے وہ بھی پولیٹیسائزڈ ہے, جس طرح آپ کی ایف آئی اے پولیٹیسائزڈ ہے, جس طرح آپ کی پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. اب جب تک ان اداروں میں میرٹ کی بنیاد پہ انڈیپینڈنٹ نہیں آئیں گے تو احتساب یا کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہوگی. ادارے سارے برباد اسی وجہ سے ہیں کہ میرٹ کے لوگ نہیں اور پولیٹیسائزڈ ہیں. میں نیب میں آپ کو کئی لوگ بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے گئے ہیں, کیسے گئے, کس کے دور میں بھیجے گئے.
یہ نہیں ہے, یہ کام کرنے کا ہے ہی نہیں, کر ہی نہیں رہے ہم لوگ, کوئی احتساب کا قصہ چلا ہی نہیں رہے. یہ سب کو بیل آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے اور نہیں ہوگی. سر اس کے پیچھے کون ہے پھر, کس طرح ہو پا رہا ہے یہ کس کی نیت, کس کی سازش ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو پا رہا ہے؟ یہاں تو پاور تو ہے ہی نہیں پی ایم ایل نون کی, تو یہ کیسے ہو پا رہا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو مکمکہ پیچھے 10 سال چلا نا, یہ اس کا شاخسانہ ہے جو آپ بریک کی طرف جائیں گے. جان صاحب بریک جائیں گے, پھر مشرف زیدی صاحب سے پھر سے ریزیوم بھی کریں گے اور اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بانگ دہل پارلیمان میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. خان صاحب کو تو کہتے ہی سلیکٹڈ ہیں اور وہ تو انہیں تو بیل بھی کبھی کرانی نہیں پڑتی, اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کچھ بھی اگر کہتی ہیں, جلسے کرتی ہیں تو نتیجتاً اریسٹ ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ بھی دورہ معیار ہے یا نہیں؟ اور آگے ہم نے یہ ایگزامن کرنا ہے کہ اب نیب کے قانون میں کیا ترامیم ہے جو آگے ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک سیاسی عمل بھی آگے بڑھ سکے, اور نیب کا قانون اور ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ کے متن اور سپرٹ کے مطابق پھر کام کر سکے تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ نیب میں یا اکاؤنٹیبلٹی میں بحال ہو سکے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. مشرف زیدی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ریٹائرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مشرف صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی کا جو واچ ڈاگ ہے, جو ادارہ ہے نیب, وہ جو ہے یک طرفہ بھی کام کرتا ہے اور اس کا اصل پرپس پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اور احتساب کا عمل ملک میں بالکل بھی جو ہے قانون کے مطابق نہیں چل رہا. اس بیک ڈراپ میں, اور آپ نے اس چیز کو سپورٹ کیا اور جج صاحب نے بہت ویہمنٹلی اپوز کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور احتساب کا عمل ٹھیک ہے, پرفیکٹ نہیں لیکن سبسٹینٹیولی ٹھیک چل رہا ہے اور اسے چلنے دینا چاہیے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ امینڈمنٹس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. پہلے تو ذرا یہ ایڈریس کر دیں سر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون اپوزیشن میں جو ہے نیب کی جو پھرتی ہے اور جو رفتار رہی ہے وہ اس کا بھی دورہ معیار ہم نے دیکھا ہے. ایٹ لیسٹ جو سامنے اسٹیٹسٹکس نظر آتے ہیں, دل کی حال ہمیں نہیں پتا کہ جان کے کیا جاتا ہے یا نہیں, لیکن نظر یہی آتا ہے سر کہ یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, اور خان صاحب کو تو کہتے ہی سلیکٹڈ ہے, میرے خیال سے کچھ اور کہتے ہی نہیں ہے ان کو وہ, لیکن انہیں تو بیل بھی نہیں کبھی کرانی پڑی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کچھ بھی بولیں تو جیسے مطلب ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اب ان کا تو بولنا جو ہے وہ روکنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کو دکھایا جانا ایک عذاب ہو جاتا ہے, ان کی اریسٹ بھی جو ہے وہ عمل میں آتا ہے. تو یہ کوئی دورہ معیار ہے ان دونوں لیڈرز کے حوالے سے, نیب اور اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ کی بات کر رہا ہوں. میں پھر سے وہی کہوں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا حیدر, میرا نہیں خیال کہ یہ مطلب سنجیدگی کے ساتھ اگر اس موضوع پر بات کرنی ہو تو جو گورننس کے میکنزمز ہیں, جو پری ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز تھے اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھنے کے, اور ان میں میرا خیال ہے دو جو بہت اہم انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں. ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی جو صوبائی لیول پر کام کرتی تھی, اور پھر صوبائی اور وفاقی لیول پر جو اسمبلیز میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہیں وہ, ان کے علاوہ ایک آڈٹ اور اکاؤنٹس جو ہے گروپ ہے ہماری سول سروس کا, اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان, اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ہے. ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے, پبلک ایکسپینڈیچر کو دیکھنے کے لیے لوور لیول پہ, یعنی کہ جو ضلع کے اور سب ضلع جو لیول ہے اس پہ ڈرائنگ اور ڈسپرسمنٹ آفیسر ہوتے ہیں. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس میں جو پرنسپل رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی ہوتی ہے. یہ پورا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ, کمپلیکس اور روبسٹ ایک طرح سے آن پیپر ایک سیٹ آف انسٹرومنٹس, میکنزمز اور پروسیسز ہے جن کے تحت جو ڈر ہے کہ پبلک منیز کو مس یوز کیا جائے گا, کہ پبلک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بجائے پبلک گڈ کے اور گڈ فیتھ ڈیسیجن میکنگ کے بجائے وہ بیڈ فیتھ ڈیسیجنز اور پرائیویٹ انٹرسٹ کو سپورٹ کرے گی. یہ بنیادی مقصد ہے, یہ جو پورا اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کی ڈیبیٹ ہے یہ ہے. لیکن ٹی وی پر اور اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر مقصد یہ نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو ڈائسیکٹ کر کے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں پہ گیپس ہیں کہ نیب کی ضرورت پڑی.
وہ بات بالکل نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے جو آپ نے جس طرح سوال پوچھا, اور میں آپ کو اس طرح مطلب بلیم نہیں کر رہا, لیکن میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوہرا معیار مریم بی بی یا بلاول بھٹو زرداری کے درمیان, مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان, یا دوہرا معیار عمران خان کی حکومت کے نیچے یا نواز شریف کی حکومت کے نیچے, یا اس سے پہلے آصف علی زرداری کی حکومت کے نیچے, یا اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت کے نیچے, یہ میرے خیال ایک سنسنی ہے, ایک اور سنسنی خیز ایک وہ ہے ڈسکورس ہے, ڈیبیٹ ہے, طریقہ ہے بات کرنے کا. لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں, اور آئی ہوپ کہ یہ چاہے وہ بہت زیادہ جوشیلے سپورٹر ہوں عمران خان کے, جس طرح بہت سارے ٹی وی پر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, میرا خیال ہے 80s اور 90s میں زیادہ کرکٹ دیکھتے تھے اور بہت ان کو اچھے لگتے ہیں عمران خان, اور وہ لوگ جن کو عمران خان بالکل نہیں اچھے لگتے, ان کو بغض ہے فوج کا, ان کو بغض ہے اور چیزوں کا, شہری لوگوں کا, جو بھی ہے, ان چیزوں میں جو ہے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے اگر ہم ایک سیریس ڈسکورس اور ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے بارے میں. ورنہ ٹھیک ہے, جنرل صاحب نے خود فرمایا کہ نیب جو ہے وہ بہت ٹھیک کام کر رہی ہے, اور پھر خود ہی فرما دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک کام کر رہی ہے مشرف, میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کیسز ریفر کر رہی ہے تو وہ تو ٹھیک کر رہی ہے, لیکن نیب کیسز ٹھیک نہیں چلا رہا, وہ تو وہی کام کر رہا ہے جو لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. میں نے نیب کی تعریف نہیں کی, نیب تو بالکل میں نے ساری جو چیزیں بتائی ہیں نیب کے اگینسٹ بتائی ہیں. اب یہ امجد جین صاحب دیکھیں, آپ کی بات جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے بالکل اپوزٹ. اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نیب جو ہے وہ کام ہی کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ ایک پرپس, ایک پری میڈیٹیٹڈ پرپس ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا, جس کو اچیو کرنے کے لیے نیب جو ہے ہر طرح سے اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرتا ہے, ہر چیز کو وائلیٹ کرتا ہے. آپ الٹا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نیب ایسے کام کر رہے ہیں کہ لوگ چھوٹ جائیں. آپ بالکل اس سے برعکس بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ کرپٹ کے لیے ایک اثاثہ ہے, ایک رحمت ہے کرپٹ کے لیے, وہ اس کو چھوڑنے کا انتظام کرتا ہے. یہ سپریم کورٹ میں ایک غلط امپریشن ایک کیس کی بنیاد پہ لیا گیا ہے. اگر نیب کی ساری ورکنگ دیکھیں تو جس طرح کے وہ ریفرنسز بنا کے دیتے رہے ہیں, جن کا مذاق اڑتا رہا عدالتوں میں, جس طرح کے وہ شواہد اکٹھے کرتے ہیں لیکن کمزور انکوائری لے کے آتے ہیں, اور پھر بعد میں عدالت میں اس سے جن صاحب ہم کیا یہ تاثر لے سکتے ہیں پھر کہ اگر یہ کیس اچھے بنا ہی نہیں پاتا نیب تو نااہل ہے, یا پھر کیسز بنتے ہی نہیں ہیں, یا دونوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیسز بنتے ہیں یا نہیں بنتے. میں تحقیقات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کیس میں مجھے بالکل واضح پتہ ہے کہ انکوائری بالکل سالڈ کی گئی, لیکن بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں. یہ تبدیلیاں کہاں ہو رہی ہیں سر؟ یہ ڈیلیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ ڈیلیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کون کر رہا ہے یہ ڈیلیں سر؟ یہ بتائیں نا پھر, یہ ڈیلیں کون کر رہا ہے کہ نیب اپنا رویہ بدل دیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس نیب میں ایک بھی شخص اس حکومت نے نہیں بھرتی کیا. پچھلے دور کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وفاداریاں مختلف جگہوں پہ, اور جب کیس وہاں پہ بنتا ہے, جب کیس چلتا ہے, وہ جس کا بھی آئے وہ اس کو ان وفاداریوں کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے. 8 سال ہو گئے ہیں یوسف رضا گیلانی کے کیس کو, اور 8-9 سال ہو گئے ہیں راجہ پرویز اشرف کے کیس کو, 6 سال ہو گئے ہیں. تو جان صاحب پہ کیا تبدیلی آپ پروپوز کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو معاملہ؟ یہ کیا ہم کیا قانون بدلیں, لوگوں کو بدلیں, ادارے کو پھر تو بند کر دینا چاہیے سر. اگر اس طرح وفاداریوں پہ چل رہا ہے تو ریویمپ کریں سر, نیا قانون لائیں, نیا ادارہ بنائیں, ختم کریں یہ فساد جو ہے, احتساب کا فساد ختم کریں. ادارہ ختم کرنا حل نہیں ہے, ادارے کو ٹھیک کرنا. کیا یہ طریقہ کار جو ہم نے اپنایا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے نیب کا چیئرمین سلیکٹ کریں گے اور وہ چیئرمین وہ ہوگا جو پھر ان کی مرضی کے بندے رکھتا جائے گا, یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں, تو جب تک آپ ادارے کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے وہ آپ کو رزلٹ یہی دے گا. سر یہ اس کا کیا مطلب ہے ڈی پولیٹیسائز کرنے کا؟ مطلب میں ایکچولی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ڈی پولیٹیسائز تو اس سے ہم
ایکچولی ہماری کیا مراد ہے؟ ڈی پولیٹیسائز مینز کہ سیاستدانوں کا رول نہیں ہونا چاہیے ان کے سلیکشن میں؟ دیکھیں میری بات سنیے، بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ نیب کا چیئرمین، اب آپ لوگوں کو لگاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آپ کی ایک سلیکشن ہوتی ہے. آپ لوگوں کو جن کو لیتے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ لیتے ہیں. کوئی میرٹ سسٹم ڈیوائس ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ دیں گے کہ چیئرمین جو ہے وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کا فیوریٹ اور فلاں کا فیوریٹ ہے، تو وہ جب اس کو لگانے کے لیے کہتے ہیں تو چیئرمین آپ کے خیال سے کوئی پی ایم ایل نون کے فیوریٹ ہیں کیا؟ یہی تو پوری بیوروکریسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں. وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آئے ہوتے ہیں، ان کا پورا اینیول پرفارمنس ریویو ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری بیوروکریسی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے. اچھا مشرف صاحب، آپ چینجز بتائیں، آپ کیا چینج کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں احتساب نہیں صحیح ہو رہا، نیب اپنا کام نہیں کر رہی، تو آپ کیا پروپوز کریں گے؟ قوانین میں چینج، ادارے میں چینج، ری ویمپ ہونا چاہیے، یا ابھی جو امینڈمنٹس کی بات آ رہی ہے امینڈمنٹ بل میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ بات احتساب کا عمل آگے بڑھ سکے؟ اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے کہا ہے یہ ساری چیزیں اوائڈ ہو سکیں اور عوام میں اعتماد احتساب کے حوالے سے ریسٹور ہو سکے. واٹ ڈو یو پروپوز؟ So before I propose anything, بنیادی جو پرنسپل بات ہے جو میں نے شروع میں بھی کی تھی وہ میں پھر کہوں گا، اور اس میں اتنا گھبرانے اس کی بنیاد پہ آپ بتائیں. وہ کر دی آپ نے بات نہیں، لیکن وہ بات جو ہے وہ ایک تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کٹ جائے گی، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں وہ 2-3 دفعہ بات کروں تاکہ کاٹنے میں. سر آپ 8 دفعہ کہیں گے تو بھی ہم کاٹنا چاہے کاٹ سکتے ہیں، اس کی فکر نہیں کریں، نہیں کاٹیں گے. آپ نے کہہ دیا وہ بات. اپنی طرف سے مومن نے جو ہے کوشش تو کرنی ہے نا. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی میرٹ بیس سسٹم، کوئی بھی سلیکشن پروسیس، کوئی بھی میکنزم جو ہے، اگر وہ کمپرومائز ایک جگہ ہو سکتی ہے تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی جگہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آج ہم ایک سودا کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس کو جانے دیتے ہیں، یہ نیت اس کی بڑی اچھی تھی، غلطی ہو گئی اس سے، جانے دو، تو پھر جو اگلا کیس آئے گا اس میں شاید ہم ایسا نہ فیل کریں، لیکن کوئی اور آ کے وہی بات اس کیس کے بارے میں کہے گا. آج اگر ہم کسی کی پوسٹنگ جو ہے وہ بجائے میرٹ کی بنیاد پہ کسی کے مامے یا چاچے کے فون کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹنگ کر دیتے ہیں، تو کل کو سارے کے سارے جو ہے اسی طرح کرائیں گے. اس طرح سے میرٹ کی اور سسٹمز کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. یہ اب اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ اب ہم اس بارے میں بات کرنے سے بھی جو ہے بجائے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے، ہم کہتے ہیں مریم نواز شریف کے ساتھ یہ ہو گیا، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یہ ہو گیا. شیخ عمران الحق جو ہے وہ ایم ڈی پی ایس او آئے، وہ نیب نے ان کو اٹھایا، جیل میں رکھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آج تک نہیں پتا چلا کہ ایکچولی ان کے خلاف کیا کیس تھا. مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، میر شکیل الرحمان، یہ ایک چھوٹی فہرست نہیں ہے، اس میں دونوں پارٹیوں کے اور ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. یہ ایشو نیب کا نہیں ہے، نیب کے اندر کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں بیٹھی ہوئی. یہی ایشو ہر کالج اور یونیورسٹی میں، ہر دفتر میں، صوبائی حکومت میں، وفاقی حکومت میں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کاؤنسل پہ، ہر جگہ ملے گی، کیونکہ جہاں پر بھی اس میں یہ بتائیں سر مشرف صاحب، آپ نے یہ بات کر لی، مجھے بتائیں کہ عوام کی انوالومنٹ، اور جلیل صاحب سے بلکہ میں پوچھوں گا، جلیل صاحب عوام کا احتسابی عمل میں عوام کی رائے کی جو انوالومنٹ ہے، ان کے اعتماد کی بات ہے، آپ کے خیال سے عوام اس وقت جو ہے وہ احتساب کے عمل کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ 2 سال پہلے جو ہے سب کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن ختم کرنی ہے، اوپر سے ہوتی ہے ختم. 2 سال ہو گئے ہیں سر، اب آپ کے خیال سے عوام کدھر کھڑی ہے احتساب کے حوالے سے؟ کیا اعتماد ہے ان کا؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ پرائم منسٹر کرپٹ نہیں ہے تو اس سے تو پھر پورے ملک کو بائی ناؤ کرپشن ختم ہو جانی چاہیے تھی. وہ خود ہی کہتے تھے کہ the fish rots from the head. تو اب کیا عوام کی کیا اس وقت رائے دیکھ رہے ہیں آپ سے؟ دیکھیں کرپشن ختم نہیں ہوئی، کرپشن بڑی ہے اور وہ بڑھے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آہستہ جب یہ آپ کی زندگی کا ایک معمول، ایک نارم بن جاتا ہے، آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد عوام جو ہے وہ اس کے اندر ایک بے حسی آتی ہے جو وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتی، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ آگے چلنا ہے ایسے. آپ بالکل دیکھ لیجیے کہ ایک بات تھا، جس زمانے میں چھوٹا تھا، ہمارے ہاں کوئی بات ہوتی تھی تو کسی کا حقہ پانی بند ہو جاتا تھا کہ جناب وہ فلاں آدمی کا کہتے ہیں کرپشن کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے، تو اس کے گھر جانا بند ہو جاتا تھا. آج تو نہیں ہے، یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ اس نے سرکاری زمین بیچ کے مال بنایا ہے. مال ہونا چاہیے، پیسے ہیں تو وہ معتبر ہے. وہ
ब्यूरोक्रेट की भी प्लेसिंग करवा रहा है। तो सर ये आपके ख्याल से माशरती मसला भी बन गया, माशरे में भी डिबेट होने की जरूरत है कि क्या करप्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है? मतलब आप समझते हैं कि एंडेमिक हो चुका है, अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है करप्शन पाकिस्तान में, इसलिए खान साहब नहीं खत्म कर सके? मैं मुकम्मल कर लूँ, मैं कर रहा हूँ। बात देखिए कि यही माशरा है जहाँ रमजान के महीने में कीमतें 6-6 गुना बढ़ जाती हैं। गरीब आदमी जो है वो फल नहीं ले सकता अफ्तारी के लिए, लेकिन मगरबी दुनिया में सब जगह मुसलमानों के लिए सेल लगी होती है, रमजान में सेल लग जाती है मुसलमानों के लिए, तो माशरे का फर्क है ना। इसी तरह सबको नजर आता है कि जायदादें बाहर हैं लोगों की, बहुत अरबों के उनके एहसासे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उसको फिर यही कहते हैं कि जनाब आवी आवे। मुशर्रफ ज़ैदी साहब और लेफ्टिनेंट अमजद शोएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप दोनों का बेइंतहा शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जाहिर है ओपिनियन सर रखना जो है एक आईनी हक भी है, और शो पे अपना अपना ओपिनियन जो है उसका इजहार किया जाता है। आपका एक ओपिनियन था, आपका हक है। मुशर्रफ साहब का भी अपना ओपिनियन था जो कि उनका हक है। मैं जो है अगेन नैब का जो दोहरा मेयार की बात है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद पे मैं कर रहा था, और ना किसी को ग्लोरीफाई कर रहा था, ना कोई किसी की वकालत कर रहा था, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठा रहा था कि अगर सामने हमारे ये फैक्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो सवाल तो उठेंगे ना कि दोहरा मेयार है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि दोहरा मेयार है। पॉलिटिकिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अब आप इस जजमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं और आपका हक है कि आप डिसएग्री करें, कंटेम्पचुअसली डिसएग्री ना करें, बट डिसएग्री आप कर सकते हैं, वो आपका हक है। बहरहाल आगे एहतसाब का अमल अब किस तरफ जाएगा, अमेंडमेंट्स जो हैं जिन पे आज बात हो रही है वो किस तरह से हो पाएंगी कि आगे ये अमल चल सके जिसमें एतमाद लोगों का भी हो, पार्लियामान का भी हो, ये हमें देखना पड़ेगा। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, क्योंकि आईनी हक और जमहूरियत और ये सारी चीज़ें जिसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बात की गई है, ये हर सिटीजन का बिजनेस है, हर सिटीजन के हवाले से रेलेवेंट है। इसलिए ये बहस जो है ये होना भी पब्लिक स्फीयर में भी ज़रूरी है और पार्लियामान में भी ज़रूरी है। हमें उम्मीद यही होगी कि आगे जो भी एहतसाब का अमल है वो साफ शफाफ हो, उसमें इम्तियाजी सलूक ना हो, दोहरा मेयार ना हो, और सबके लिए बराबर हो। और जिस तरह से खान साहब ने कहा था कि जो है अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए जिस तरह अलग कानून नहीं होना चाहिए, उसी तरह अपोजिशन के लिए अलग कानून और हुकूमत के लिए अलग कानून भी नहीं होना चाहिए। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले जुम्मे की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।